آج سے علم میراث کی کورس کی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ یہ 10 گھنٹے کا کورس ہے اور اس کے آپ کو نوٹس بھی مل گئے ہوں گے، نہیں ملے تو پھر وہ ضرور بھیج دیے جائیں گے۔ وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، ایک رجسٹر ہونا چاہیے، اور ہم اس کا طریقہ یہ رہے گا کہ ایک تو میری آواز صاف آ رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ جی صاف آ رہی ہے۔ اچھا، ہم کلاس شروع کرنے کے بعد بیچ میں سوالات نہیں لیں گے، آخر میں 10 منٹ دیے جائیں گے۔ اگر کوئی سوال ہوگا تو اس میں بات کیجئے گا۔ باقی میرا تعارف ساجد جمیل کہتے ہیں۔ میں نے جامعہ حنیفیہ سعود آباد سے رابطۃ المدارس کے تحت شہادت العالمیہ کیا تھا 1992 میں، اور پھر وہاں میں نے 10 سال پڑھایا بھی ہے درس نظامی، اور اس کا کراچی یونیورسٹی سے 2014 میں پی ایچ ڈی کی تھی معاشی نظریات مولانا تحسین صاحب کے، اور ابھی اس کے بعد گورنمنٹ فیڈرل ایجوکیشن منسٹری میں ڈی جی آر ہے، ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن، وہاں ایس ایس کی ذمہ داری ہے، اور محسنات سے میرا تعلق رہا ہے 1999 سے 2013 تک۔ اس کے بعد کچھ وہاں سے کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، تو اس کے بعد سے ابھی آن لائن میں کلاسز لیتا ہوں۔ تو باقی مرکز قرآن سننا کراچی کی بھی ذمہ داری ہے، ہم اس میں شارٹ کورسز بناتے ہیں، اور باقی آن لائن، اور میرا کچھ باقی تھیسس کے حوالے سے بھی کچھ کام کرتا ہوں۔ تو جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے مقالات وغیرہ، تو یہ، اور میراث کے حوالے سے میں نے سب سے زیادہ، جب میں مدرسے میں تھا اور یہ 5واں سال میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے وہاں، سراجی، یعنی میں نے سمجھے 1989 میں یہ کتاب شروع کی تھی اور پڑھی تھی پہلی دفعہ، اور اس میں میراث کے مسائل تھے اور بہت مشکل کتاب مانی جاتی تھی۔ ایکسکیوز میں، یہ کس کا آواز؟ تو اس میں جب میں نے پڑھی تھی تو اس ٹائم بہت ہی اس کو مشکل کتاب کے طور پہ پیش کیا گیا، اور لگی بھی بہت مشکل، میتھ تھا اور مسائل تھے، اور میتھ بھی عربی میں۔ تو پھر میرا اس کی طرف توجہ ہی تھی، اور جیسے میں نے 93 سے پڑھانا شروع کیا تو پھر اس میں نے تو اس پر توجہ ہوئی، اور اس کو میں نے آسان کرنے کا ایک مشن سا لیا۔ اس دوران ایک خلیل اللہ ربانی صاحب، بہت بڑے عالم گزرے ہیں جماعت کے اندرون ادھر خیرپور کے، وہ آئے اور انہوں نے بھی اس پہ بہترین کام کیا تھا آسان کرنے کا۔ پھر ان کے ساتھ جو شوق ہوا، اور پھر اس کورس کو ڈیزائن کرنے کا سوچا، اور میں نے پھر اس حوالے سے اس پہ 2000 لیٹ ہوا، مگر یہ توجہ تھی، 2008 میں اس کا ایک باقاعدہ کورس بنایا، جو اب کچھ امینڈمنٹ کے بعد آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ 10 گھنٹے کے اندر ہم اس طرح سیکھ لیتے ہیں کہ جو میراث کے بنیادی ترین مسائل ہیں جو عمومی طور پر پیش آتے ہیں ویری اسپیشل کیسز کے علاوہ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس 10 گھنٹے میں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق پڑھیں تو 80% میراث کے مطلب ہم مسائل تو بالکل حل کر لیں گے،
اور اس میں ہم بالکل جو اس کا تقسیم کا طریقہ ہے وہ بھی کر لیں گے. تو ہمارا یہ نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ اس کورس کے بعد کہ ہم اس کے جتنے بھی وارثین ہوتے ہیں ان سب کے حصے ہمیں معلوم ہو جائیں گے اور کن شرائط پہ ملتے ہیں اور اس پہ پھر کیا فارمولہ ہوگا اور کچھ مسائل کے حوالے سے بھی تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم خاندان کے فیملی کے دوستوں کے مسئلے میراث کے حوالے سے حل کر سکیں. باقی اس کو شروع کرتے ہیں باقاعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الفرائض، جس علم کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کو علم المیراث بھی کہتے ہیں، وراثت کا علم بھی کہہ لیں. عربی میں اس کو بنیادی طور پر علم الفرائض کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جو اس حوالے سے آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ سورہ نساء ہی اس کی بنیاد ہے. تو اس میں جو فریضۃ کا لفظ آیا ہے، اللہ نے جو حصے مقرر کی، تو اسی کی جمع فرائض ہے، یعنی مقررہ حصوں کا علم، تو علم الفرائض. اور آپ کو احادیث کی تمام کتب جو بخاری یا صحاح ستہ ہیں اور بھی جو ہیں ان میں جو اس کا چیپٹر ملے گا وہ باب الفرائض کے حوالے سے ملے گا. ٹھیک ہے، اب تو ہر اردو ترجمے بھی ہوتے ہیں مگر اگر عربی میں آپ دیکھیں تو اس طرح ملے گا. تو ہم یہ علم یہ کن کا مسئلہ ہے نہیں آئی ابھی بھی، یہ ذرا بتا دیجیے گا بعد میں. تو ہم جو یہ بات شروع کرنے چاہ رہے ہیں، ہمیشہ ہم یہ دین کے حوالے سے یہ علم سیکھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے دین کے حوالے سے چیز واضح ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے کچھ تذکیر ہے کہ تاکہ ہم ایک ترتیب میں آ جائیں. تو سب سے پہلے بات یہ اٹھنی چاہیے کہ ہم ایک چیز سیکھنے جا رہے ہیں، تو علم ہم سیکھ رہے ہیں فرائض کا. تو علم بغیر مسئلے کے ایک لایانی کام ہے. یعنی آپ کہیں کہ مطلب مجھے جاننا ہے، تو کوئی مسئلہ ہو، اگر بغیر مسئلے کے ہم جان لیں تو وہ علم کوئی فائدہ نہیں دیتا. یعنی ایک آدمی کی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس کے سامنے بہت سارا علم بیان کر دیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا. تو علم کا سنجیدہ طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ ہو کوئی تو پھر علم دیا جاتا ہے. اور اس کا یہ ترتیب قرآن کے حوالے سے، قرآن میں ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو ہم نے وہ مسئلہ بیان کیا کہ ہدایت دیں ہمیں سیدھے راستے کی. تو پھر جواب کیا آیا؟ ذالک الکتاب، تو علم آیا. اور یہ آیت ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات دیں اور قرآن دیا. تو قرآن کیا ہے؟ اس اہدنا الصراط المستقیم وہ 7 مثانی ہیں، 7 آیات ہیں جس میں ہم سوال کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں کیا آیا؟ والقرآن العظیم. تو یہ ہے وہ طریقہ. تو ہمیں اس لیے اس کی تذکیر کرنی چاہیے، اس طرح شعوری طور پہ سیکھنا چاہیے. تو ہمارے اسی مسئلے سے پہلے ہم اس کی بنیاد لیں کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ قرب الہی. یعنی ہم کیا چاہتے ہیں؟ قرب الہی چاہتے ہیں، جس کو جنت بھی کہتے ہیں، اللہ کا قرب کی مجلس. اور یہ بات سب کو معلوم ہے، ہم یہاں سب امتحان دینے آئے ہیں کہ ہم جنت میں تھے جو بھول ہوئی. اس حوالے سے آپ سب نے سنا ہوگا کہ پھر شیطان کی بات میں آئے، وہ بھول ہوئی، اترنا پڑا. اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو ہمیں وہاں عزت کا مقام ملا تھا ہم اس کے قابل ہیں. تو یہ ہمارا اصل مسئلہ اس دنیا میں ہے
کہ ہم واپس اللہ کا قرب چاہتے ہیں، وہ جنت چاہتے ہیں۔ ابھی تک تو واضح ہے؟ اچھا، تو انسان اپنے یعنی جب ہم یہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اس راستے پر بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہم محبت میں پورے ہو سکتے ہیں، مگر علمی طور پر ہمارا علم مکمل نہیں۔ تو اللہ کی طرف بڑھنے میں جو ہمیں رکاوٹ ہے، وہ اللہ کے طرف یعنی صراط مستقیم پر چلنے میں جو رکاوٹ ہے وہ علم ہے، علم کی کمی ہے۔ تو یعنی ہم کیا کریں، کیسے کریں؟ تو اس حوالے سے ہمیں یقینی علم چاہیے۔ علم بھی ایسا نہیں چاہیے جس میں کوئی شک ہو کہ اس کا نتیجہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں، یقینی علم چاہیے، مستقل حل چاہیے، تاکہ ہم سکون سے آگے پڑھ سکیں۔ اور ایسا علم جو ہے وہ کلی علم ہوگا، اور کلی علم جو ہے وہ علم وحی ہے۔ عقل ناقص ہے، عقل سے جتنا بھی علم حاصل کریں، ہم اس کو مکمل طور پر کوئی بھی کلی علم عقل سے حاصل نہیں کر سکتے۔ عقل صرف مینیج کرتی ہے ڈیٹا کو، اور مینیج کر کے نتیجہ نکال سکتے ہیں ہم عقل کے تھرو، مگر جو ہمیں علم جو ہے، جو کہ 100% یقینی علم ہے، وہ علم وحی ہے۔ تو جہاں عقل کا علم ختم ہوتا ہے تو وہاں وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ کوئی سوال کر رہا ہے تو ابھی نہ کرے، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیجئے گا آخر میں۔ تو علم وحی کہ ابھی جو ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ ہے جو آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہی کیوں ڈسٹرب ہوتا ہے، اس میں اختلاف کیوں آئے، تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جب ہم انسانی مسائل میں یہ کس کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے؟ جب انسانی مسائل میں علم وحی کے مقابلے میں انسانی عقلی علم کو ترجیح دی گئی تو فساد ہوا۔ یہ ہمارے انسانی تاریخ میں فساد کی وجہ ہے، کیونکہ انسان کا علم جو ہے، انسان کمزور ہے، وہ خود غرض ہوتا ہے عموماً، اور تو انسان جب خود غرضی پہ کرے گا تو وہ اپنی اہمیت، اپنی غرض کو پہلے رکھے گا، اور علم وہی بے غرضی کی بنیاد پر ہے۔ اس میں صرف انسانیت کی بھلائی چاہیے، اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی انسان سے کوئی ذاتی غرض نہیں ہے کہ میں یہ دوں تو یہ میرے لیے یہ کرے، مجھے اس سے فائدہ ہوگا۔ سارے انسان مخالف بھی ہو جائیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بے غرضی پر ہیں، تو اللہ کا علم بے غرضی پر ہے، اور اسلام بھی بے غرضی کا نام ہے۔ تو یہ جو علم ہے یہی ہمیں 100% فائدہ دے گا۔ تو اب ہمارا مسئلہ موجودہ ابھی جو سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ ایک مسئلہ پیش آیا کہ زندگی میں کہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہی کے طور پہ ہم مال کے مالک بن جاتے ہیں، اور ایک انسان مال کا مالک ہوتا ہے اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی۔ تو یہ مال پھر کیسے استعمال کیا جائے، ان کو دیا جائے یا کیا کیا جائے، یہ ہے علمی مسئلہ ہمارا یہاں۔ تو پھر اس کے لیے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ علم فرائض، جس میں اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے اجماع کی بنیاد پر ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے کہ پھر ہم ایک انتقال شدہ شخص جس کا ایک کچھ مال باقی ہے، اس کو پھر آگے اس کے رشتہ داروں میں، وارثین میں کیسے دیا جائے۔ تو علم الفرائض اور علم وحی کی بنیاد پر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی بنیاد پر ہے،
اور کچھ مسائل میں صحابہ کا اجماع ہے، تو یہ اس پر مشتمل ہے، اور ایک دو مسئلے میں قیاس ہے۔ تو زیادہ تر حصہ قرآن حدیث کا ہے اور تھوڑا حصہ اجماع صحابہ اور قیاس کا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے نام لے کر ان کے حصے بیان کیے۔ آپ اس چیز کو محسوس کیا، رب کائنات کی کتاب جو قیامت تک رہے گی، اس میں اتنی بڑی کتاب، اور اس کے اندر اللہ تعالی رشتہ داروں کے نام لے رہے ہیں کہ باپ کو یہ دو، ماں کو یہ حصہ دو، بیوی کو یہ حصہ دو، شوہر کو یہ حصہ دو، بیٹی کو یہ دو، بہن کو یہ دو۔ تو یہ جو نام لے کے اللہ رب کائنات نام لے رہا ہے اور اس سے بتا رہا ہے، تو آپ خود ہم اس کو محسوس کریں کہ کتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ نماز کی اس طرح تفصیلات نہیں ہے، زکوٰۃ کی بھی تفصیلات نہیں ہے اتنی، مگر اس کی پوری تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو حدود اللہ قرار دیا ہے۔ آیات یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں کہ اس کو اتنا ملنا چاہیے، اس کو اتنا، نہ کم نہ زیادہ۔ تو وراثت وہ حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بندوں کے حق میں مقرر فرمایا، خود فریضۃ من اللہ، اور ایسا محکم فرض قرار دیا ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سورہ نساء کی جو دوسری رکوع ہے جو شروع ہوتا ہے، تو وہ اس میں لفظ دیکھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ وصیت کر رہا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو یہ یوسی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وصیت عربی میں کہتے ہیں تاکیدی حکم کو۔ یہاں یحکم اللہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسی کا لفظ استعمال کیا، کہ انتہائی تاکیدی حکم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر فرمایا فریضۃ من اللہ، کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک مقررہ حصہ ہے، مقررہ حصے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور یہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر مقرر کیے ہیں۔ یہ کوئی بادشاہ کا، دنیا کے بادشاہ کا مرضی کا اسٹائل نہیں ہے کہ اس کو اتنا دے دو، میرا دل چاہ رہا ہے اس کو اتنا دے دو۔ اللہ نے ساتھ دو صفات بیان کی ہیں فریضہ کے کہہ کر، کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ حصے مقرر کیے۔ اب انسان کے بعد جب تجربات گزریں گے، ڈیلنگ گزرے گی، حالات سامنے آئیں گے، تو پھر انسان اس طرح علم اس کو کھلتا ہے، تو پھر اللہ کی علم اور حکمت کی وہ وجہ بھی سامنے آ جائے گی، اور پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہے کہ ہم اللہ کا علم پر یقین کریں اور عمل کریں۔ فائدہ 100% ہوگا، اگرچہ اس کا علم کھلے یا نہ کھلے، اور پھر انشاءاللہ کھل بھی جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو ادب کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب کسی مومن مرد عورت کی یہ مناسب ہی نہیں ہے، کہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی معاملے میں، تو پھر اس معاملے میں ان کا کوئی اختیار رہے، بس جیسا اللہ رسول نے فیصلہ کیا ہے وہ ہوگا۔ قالوا سمینا وَأَطَعْنَا، اور حکم بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ یاد رکھیں، حکم اللہ کی رحمت ہے۔ بس بات یہ ہو رہی تھی، تو ماں جیسے بچے کو حکم دیتی ہے اس کی بچت کے لیے، کیونکہ وہاں علمی تفصیلات اس کو ابھی سمجھائی نہیں جا سکتی، اور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اس حکم کے ذریعے نقصان سے بچ چکا ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے جی او یہ تو اتنی خطرناک چیز تھی، اس سے اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر علم بھی کھل جاتا ہے۔
تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے۔ تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے رب کائنات کے ساتھ کہ آپ کے حکم نے ہمیں محفوظ رکھا اور ہمیں نقصان سے بچا دیا۔ تو یہ ہے، اور ایک سورہ نور کی آیات ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ ڈریں وہ لوگ، احتیاط کریں وہ لوگ جو اس کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچ جائے یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے۔ تو اللہ کے حکم پر بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس کی مخالفت کریں گے تو یہ کیا بہت بڑی تکلیف میں آئیں گے۔ جس طرح آپ اس مثال کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں، جو یہ کیا کہتے ہیں، اس مسئلے میں ماں اور بچے کی مثال سے، تو وہ بچہ جو نہیں مانے گا وہ نقصان میں ہی جائے گا۔ اب اس کا شان اوس بن، یہ جو شان نزول ہے، شان نزول پر یہ دو شان نزول ہیں۔ پہلا تو یہ شروع کی آیات جو اس پہ اتری کہ حضرت اوس بن ثابت کی زوجہ کا، حضرت اوس بن ثابت انتقال فرما گئے، ان کی زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ مطلب جو عرب کا رواج تھا کہ وہ صرف مردوں کو میراث وراثت دیتے تھے کیونکہ وہ قبیلے کے کام آتے ہیں، عورتوں اور بچیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ تو اس حوالے کہ مجھے وہ یہ دیا جائے، مجھے حصہ دیا جائے، جبکہ حصہ جو ہے ان کے بھائیوں کو دے دیا گیا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو پھر یہ آیات نازل ہوئی پہلے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ بالکل دیکھیں، مردوں کے لیے حصہ ہے، یہ دیکھیں اس میں برابری کی بات ہوئی واضح طور پر۔ پھر اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما قل منہ او کثورا، چاہے یہ کم ہو یا زیادہ، حصہ کم ہو یا زیادہ، حصہ ہوگا، کم زیادہ کی بنیاد پہ نہیں چھوڑا جائے گا، نصیبا مفروضہ، اور یہ مقررہ حصہ ہے۔ تو یہ ابھی اجمالی طور پر یہ آیات آئیں، اب اس کی تفصیل نہیں آئی تھی کہ ایک اور واقعہ ہو گیا، وہ یہ کہ غزوہ احد میں سعد بن ربیع شہید ہوئے اور ترکہ ان کے چچا کو دے دیا گیا جو روایت کے مطابق، اور ان کی زوجہ اور دو بیٹیاں تھیں، تو وہ بھی فریاد لے کر آئیں۔ تو پھر اسی دوران مطلب پھر تفصیلی حکم بھی آ گیا اور یہ پورا رکوع اترا جس میں صاف صاف طریقے سے بتا دیا گیا کہ کس کا قصہ ہوگا اور کس شرط پر ہوگا۔ تو پھر یہ والی آیات اتری، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کو لڑکی کا دگنا حصہ ملے گا۔ پھر آگے اس کی پوری تفصیل شروع ہوئی۔ تو یہ دو مشہور واقعات ان آیات کے شان نزول کہلاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ معاشرے میں اس ٹائم کیا چلن تھا، فرق کیا جاتا تھا باقاعدہ کمزور میں اور طاقتور میں، عورت میں، مرد میں، ان حوالوں سے۔ اور پھر یہ مشکات میں حدیث بھی ہے کہ وراثت کتنا اہم مسئلہ ہے، کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنہ یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے وارث کی میراث کو ختم کیا یا اس سے محروم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت کی میراث سے محروم فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے مطلب بات تو بس سامنے ہی ہے، بس انسان پہ جب مفادات غالب آ جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے، اور یہ بھولنا ہی ہمارا جنت سے اترنے کی وجہ بنی۔ اس لیے ہمیں ہر وقت شعور میں رہنا چاہیے
کہ شیطان بھلوا دیتا ہے نفس کے غلبے کے ذریعے، مفادات کے غلبے کے ذریعے، انا کے غلبے کے ذریعے. تو یہ اس بھول سے بچیں. اور یہ بھی حدیث ہے مستدرک حاکم، جو بخاری اور مسلم کی شرائط پر انہوں نے اور احادیث بھی جمع کی تھی. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ فَإِنِّ امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، میں تو اٹھایا جانے والا ہوں اور علم کو اٹھا لیا جائے گا. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو افراد ایک مسئلے میں ایک حصے کے بارے میں اختلاف کر رہے ہوں گے اور کوئی ایک فرد نہیں پائیں گے کہ جو ان کے درمیان یفصل بینہما، کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے. تو یہ علم سیکھیں اور انسانی اختلافات جو اس میں انسانی اسلامی معاشرے میں ہے اس کا اللہ کا حکم بتا کر اس کو دور کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، کہ فرائض سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے. وَهُوَ يُنْسَى، اور یہ بھلا دیا جائے گا. وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، یہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے چھین لی جائے گی. کیوں؟ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ علم یا نعمت نہیں چھینتے جب تک کہ اس کی قدر نہ ختم کر دی جائے. تو لوگ جب اپنی مرضیاں چلائیں گے تو وہ چیز پھر وہ علم ہوتے ہوئے بھی چھین لیا جائے گا، یعنی پھر وہ سمجھے ذہنوں میں رہے گا نہیں اور اس پر توجہ بھی نہیں ہوگی. تو یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت یہ ایک حدیث موقوف ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جس نے فرائض کا علم سیکھا، جس نے قرآن سیکھا لیکن فرائض کا علم حاصل نہیں کیا، تو اس کی مثال ایسے جیسے کہ مثل الراس لا وجہ لہ، کہ ایک سر ہے اس میں کوئی چہرہ نہیں، یعنی اتنی اہم چیز چھٹ جاتی ہے. اور یہ ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الحق الفرائض بأہلہا، کہ جو مقررہ حصے ہیں وہ جو اس کے اہل ہیں ان کو دے دو. فما بقیہ فوا لأولی رجل ذکر، اور پھر جو بچ جائے وہ جو مرد قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے. تو یہ ایک حدیث ہے جس کو ابھی ہم باقی اس میں واضح کریں گے حصوں میں. اور ایک یہ بھی حدیث ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر مسلم، کہ کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلم کا. اور یہ مشہور حدیث ہے ابن ماجہ کی، تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، کہ علم فرائض کو اہمیت کے ساتھ سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے. آدھے کا مطلب اہم ترین علم ہے. اور ایک وضاحت یہ ہے کہ باقی علم کا تعلق دنیا سے اور اس یعنی زندگی اور اس کا زندگی کے اس میں ہے، اور یہ مرنے کے بعد والے مسئلے سے ایک اپنی طرف سے کچھ توجیحات ہیں یہ، مگر عربی کا اپنا انداز یہ ہے کہ اہم کو اس طرح کے. اب میں ان آیات کی طرف آ رہا ہوں، اور اس کی تفصیل تو ہم اس کورس میں پوری طرح سیکھیں گے. ابھی ان آیات کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم بنیادی طور پر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور پھر اس کی پوری تفصیل ہی ہم اس کورس میں پڑھیں گے. اس لیے میں یہاں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، صرف آیات میں دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ سورہ نساء کی آیت 11، 12، 13، 14، اور پھر جو سب سے سورہ نساء کی جو آخری رکوع ہے اس کا آخری حصہ جو ہے اس میں سگے بہن بھائیوں کا ذکر ہے. تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 11ویں آیت اس سے شروع ہوتی ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے 2 حصوں کے برابر ہے. اور اس کی پوری بحث ہے اور وضاحت بھی ہے، مگر بنیادی طور پہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے.
جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں معاش کی ذمہ داری مردوں کی دی گئی ہے، عورتوں پر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو جس پر ذمہ داری ہے اس کو زیادہ دیے جاتے ہیں، اور وہ زیادہ کیا کرے گا، اس کو ذاتی نہیں دیے جاتے، وہ ذمہ دار ہے۔ تو باپ پر ہے تو وہ بیٹی کے لیے خرچ کرے گا، شوہر کو مل رہا ہے تو وہ بیوی پہ خرچ کرے گا، اور ہر جگہ بیٹی کے لیے باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کی شکل میں شوہر کی ذمہ داری ہے، ماں کی شکل میں بچوں کی ذمہ داری ہے، تو ان کو اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ تو اس اشارے سے بات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر صرف عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں، تو فوق اثنتین، 2 یا 2 سے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پورا حصوں کا حصے بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے 2/3 ہوں گے، 2/3 ملیں گے، 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں، صرف بیٹیاں ہوں یا صرف بہنیں ہوں، 2 یا 2 سے زائد، تو ان کو 2/3 ملے گا ترکے کا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو آدھا ملے گا۔ اگر صرف ایک بیٹی ہے، صرف ایک بہن ہے، تو کیا ملے گا؟ آدھا ترکے کا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس میت کے والدین کے لیے۔ یہاں سے اصول کلیئر ہو گیا کہ وراثت کے اندر جتنے رشتے بتائے جائیں گے وہ کس حوالے سے بتائے جائیں گے؟ میت کے حوالے سے۔ تو ابوئی میں جو ضمیر ہے، اور اس میں جو رشتوں کا طریقہ ہوگا وہ میت کے حوالے سے ہوگا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم رشتہ بولیں تو یہ بولیں گے کہ جس کا انتقال ہوا ہے، یہ وارث اس کا کیا ہے۔ تو اکثر سوالات یوں ہوتے ہیں کہ ہم 4 بہن ہیں اور ایک والدہ ہیں، تو یہ غلط ہو جاتا ہے کہ میت سے کیا تعلق ہے، آپس کے رشتے نہیں بتائیں۔ تو میت کے تو بیٹا بیٹی ہوئے، اور وہ والدہ جنہیں کہہ رہے ہیں وہ بیوہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت استعمال کی کہ اس کے والدین یعنی میت کے والدین، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں والدین کا نام لیا اور الگ الگ حصے بتائے، یعنی 1/6 ہوگا۔ اور یہ اگر آپ ویسے بھی سیکھنا شروع کر دیں تو سمپل ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے نصف ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ جو ترکہ ہے اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیں، تو آسان تو معاملے یوں ہو جاتے ہیں۔ اور ماں اور باپ کا چھٹا چھٹا حصہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ جو جائیداد جیسے 1,00,000 روپے مثلاً، تو 6 سے تقسیم کر دیں تو وہ چھٹا، یعنی 6 سے تقسیم کریں گے تو ماں کا حصہ آ جائے گا، اور اسی 6 سے دوبارہ تقسیم کر دیں گے تو باپ کا حصہ آ جائے گا۔ کل ہی سے کرتے ہیں، صرف ایک مسئلے کے علاوہ۔ تو سدس ہوگا مما ترکا، اس سے جو اس میت نے چھوڑا، ان کان لہو ولد، مگر شرط کے ساتھ کہ اس کی اولاد ہو وارثین میں ماں باپ کے ساتھ، تو ماں باپ کا حصہ چھٹا چھٹا ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد، دیکھیں اللہ تعالیٰ الگ الگ تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ اگر اس میت کی وارثین میں ماں باپ کے ساتھ اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث بن رہے ہیں اس کے والدین میت کی، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس صورت میں ماں کے لیے 1/3 ہوگا۔ یہاں باپ کا ذکر آگے نہیں کیا کیونکہ پھر حدیث سے واضح ہے کہ باپ یہاں اسبا بن جاتا ہے، وہ ہم تفصیل میں بتائیں گے۔ یعنی اس کو یہ اکیلا ہو تو سارا، ماں اور باپ ہو تو ماں کو 1/3 دے کے باپ کو باقی سارا، میت کے ماں باپ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بہن بھائی ہوں، اخوا کہتے ہیں وہ جو سبلنگ کہتے ہیں وہ جو انگلش میں بہن بھائیوں کی جمع ہے۔ اخن ایک بھائی کو کہتے ہیں، اخوان جمع ہے، اختن ایک بہن کو کہتے ہیں، اخوات جمع ہے، مگر جب بہن بھائی مکس ہو جائیں تو اخوا کہتے ہیں۔ تو اگر اس کے بہن بھائی ہوں، اس کا مطلب ہے جمع ہو، تو وراثت میں جمع 2 یا 2 سے اوپر شروع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ماں کے ساتھ 2 بہن بھائی آ جائیں یا 2 سے زائد،
دو بہنیں ہوں، دو بھائی ہوں، جو بھی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس صورت میں ماں کا پھر چھٹا حصہ ہوگا، من بعد وصیت، مگر وصیت کے بعد، یوسی بہا، جس کی اس نے وصیت کی ہو، او دین یا قرض. اس کے اندر ترتیب میں قرض پہلے ہوتا ہے اور وصیت بعد میں ہوتی ہے، مگر وصیت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ اس کی اہمیت واضح ہو. اگر وصیت کیے تو اس کو بہت اہمیت دی جائے گی. وصیت پر ابھی سے فائنل کر لیں کہ حضرت سعد والی حدیث کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کا کہا تھا کہ 1/3 بہت ہے، یعنی وہ ساری دینا چاہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ ساری جائیداد نہیں، نصف بھی نہیں، ثلث پر کہا تھا، ثلث بہت. تو پھر زیادہ سے زیادہ وصیت انسان ثلث کی کر سکتا ہے، یعنی 90,000 ہے تو 30,000 تک کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. اور جس کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، جن کے حصے نہیں ہیں ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ وصیت کی جو آیت ہے جو سب کے لیے ہو سکتی تھی، وہ پھر جب حصے مقرر بتا دیے گئے تو وصیت پھر اب ان کے لیے ہوگی. لا وصیت علی وارثین، حدیث بھی ہے کہ وارث یعنی جس کو حصہ مل رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. یعنی یہ وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ سارا جائیداد ایک بیٹے کو دے دو، ایک بیٹی کو دے دو، یہ بالکل بھی نہیں مانی جائے گی. زندگی میں دینا ہے تو دے دیں، اس کا جواب دینا ہوگا اگر ناانصافی سے دی، مگر مرنے کے بعد صرف انسان کا اختیار 1/3 تک زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی جن کو حصہ نہیں ملا ان کے لیے کر سکتے ہیں، یا مسجد وغیرہ یا جو بھی فلاحی کام ہے. اس وصیت کو استعمال کرنا چاہیے. یہ جو یتیم پوتے کا مسئلہ آ جاتا ہے، جو سامنے ہی تو مسئلہ ہوتا ہے، باپ زندگی میں دے دے یا وصیت کر جائے، یا بھانجے بھانجیاں، یا ایک بہن زندگی میں جو انتقال کر جائے وارث، اس کو وراثت نہیں ملتی، اس کے بچے ہیں تو باپ کے سامنے ہی تو ہیں کہ زندگی میں ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں تو ادھر ہی دے دے، نہیں تو وصیت کر دے. تو وصیت اس طرح کی جا سکتی ہے. تو وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور جس کے حصے، جن کو حصے مل رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہوگی. اور یہ جو آنکھ وغیرہ کرتے ہیں کہ میرے فلاں بیٹے کو نہیں ملے میرے مرنے کے بعد، یہ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. یہ انسانی سوچ پر یہ بات اٹھائی ہے کہ اگر انسان کو دیا جاتا تقسیم تو وہ کس طرح کرتا، وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتا جس سے اس کو زیادہ فائدہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ماں باپ یا تمہارے بیٹے اولاد، تم نہیں جانتے ہو نفع کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب کون ہے. انسان تو ظاہر اور حالیہ علم کی بنیاد پہ کرتا ہے، اس کو مستقبل کا یا کلی علم تو ہوتا نہیں. تو پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ تم اس طرح نقصان کر جاؤ گے فیصلوں میں. تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ کہ فریضۃ من اللہ، بس یہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا، یعنی بس ایسے ہی تقسیم کر دو جس طرح اللہ نے مقرر کر دیا. اور اللہ نے کیسے مقرر کیا؟ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. کیوں بیان کی یہ صفتیں؟ اسی سے بیان کی ہے کہ یہ جو حصے مقرر کیے ہیں اللہ نے علم و حکمت پہ کیے ہیں. اللہ کے علم و حکمت پر یقین رکھو، تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کا علم کلی ہے، وہ خالق ہے، وہ انسان کی ساری نفسیات جانتا ہے. تو یہ اختیاری دنیا ہے، تو اس کے اندر پھر جو اللہ نے حصے مقرر کر دیے تو اب آپ کے لیے آسانی ہو گئی. اپنا ذہن نہ چلائیں، اللہ پر جب بھروسہ ہے تو اللہ ہمارا ہی بھلا چاہتا ہے، تو جو اس نے حصے مقرر کر رہے ہیں وہ ادا کر دیں، بس یوں چلے. اور اللہ نے یہ حصے علم اور حکمت کی بنیاد پر مقرر کیے ہیں. تو یہ آیت آگے چلے گی، میں ابھی یہیں روکنا چاہتا ہوں. بہت معذرت